اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر معین۔ جیسا کہ شکیات نماز کے سلسلے میں مسائل بیان کیے جا رہے تھے، آج بھی اسی کے سلسلے میں مسائل بیان کیے جائیں گے۔ جیسا کہ ان شکوک کے بارے میں کہ جن کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، ترتیب وار تفصیلی مسائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ آج ان میں سے چوتھے نمبر کو بیان کیا جائے گا، یعنی کثیر الشک کا شک، یعنی جو بہت زیادہ شک کرتا ہے اس کے شک کی پرواہ کرنی چاہیے یا نہیں، اس کے شک کے بارے میں کیا حکم ہے۔ مسئلہ نمبر 1193، کثیر الشک وہ شخص ہے جو زیادہ یعنی بہت زیادہ شک کرے، اس معنی میں کہ وہ لوگ جو اس کے مانند ہیں ان کی نسبت وہ حواس فریب اسباب کے ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں زیادہ شک کرے۔ پس جہاں حواس کو فریب دینے والا سبب نہ ہو اور ہر 3 نمازوں میں ایک دفعہ شک کرے تو ایسا شخص اپنے شک کی پرواہ نہ کرے۔ اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ کثیر الشک کسے کہتے ہیں۔ کثیر الشک اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو ایک نماز میں 3 مرتبہ شک کرے، یعنی اس نے سب سے پہلے جب وہ قیام کی حالت میں تھا اور اس نے سورہ پڑھ لیا، اور سورہ پڑھنے کے بعد شک کر رہا ہے کہ اس نے الحمد پڑھا تھا یا نہیں۔ جہاں پہ بھی سورہ کہا جائے اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ الحمد کے بعد جو دوسرا سورہ پڑھا جاتا ہے وہ ہے، یعنی اب یہاں پہ سورہ پڑھنے کے وقت اب شک کر رہا ہے کہ اس نے الحمد پڑھا تھا یا نہیں۔ پھر اس کے بعد سجدے میں جانے کے بعد وہ شک کر رہا ہے کہ رکوع کیا تھا یا نہیں۔ پھر اب وہ کھڑا ہو گیا ہے، پھر وہ شک کر رہا ہے کہ اس نے سجدہ کیا تھا یا نہیں۔ اب یہاں پہ 3 شک ہو گئے۔ اب یہاں پہ بیان یہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایک نماز میں 3 مرتبہ شک کرتا ہے تو وہ اپنے شک کی پرواہ نہیں کرے گا۔ اس کو نام دیتے ہیں کثیر الشک، یعنی بہت زیادہ شک کرنے والا۔ صرف اور صرف 3 مرتبہ ہی کثیر الشک نہیں کہلاتا، بلکہ 3 سے زیادہ بھی ہو تب بھی اسے کثیر الشک کہا جائے گا، لیکن اگر 3 سے کم ہے تو اسے کثیر الشک نہیں کہا جائے گا۔ 1194، اس مسئلے میں بیان کرتے ہیں کہ اگر کثیر الشک نماز کے اجزاء میں سے کسی جز کے انجام دینے کے بارے میں شک کرے تو اسے یوں سمجھنا چاہیے کہ اس جز کو انجام دے دیا ہے۔ مثلا اگر شک کرے کہ رکوع کیا ہے یا نہیں تو اسے سمجھنا چاہیے کہ رکوع کر لیا ہے۔ اور اگر کسی ایسی چیز کے بارے میں شک کرے کہ جو مبطلات نماز میں سے، مثلا شک کرے کہ صبح کی نماز 2 رکعت پڑھی ہے یا 3 رکعت، تو اسے یہی سمجھنا چاہیے کہ اس کی نماز ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بہت زیادہ شک کرتا ہے اور وہ تمیز ہی نہیں دے پا رہا ہے کہ اس نے کیا کیا ہے کیا نہیں کیا، تو ایسی صورت میں اس کی نماز صحیح ہے۔ مسئلہ نمبر 1195، جس شخص کو نماز کے کسی جز کے بارے میں زیادہ شک ہوتا ہو، اس طرح کہ وہ کسی مخصوص جز کے بارے میں کچھ زیادہ ہی شک کرتا ہو، اگر وہ نماز کے کسی دوسرے جز کے بارے میں شک کرے تو ضروری ہے کہ شک کے احکام پر عمل کرے۔ مثلا کسی کو زیادہ شک اس بات پہ ہوتا ہو کہ سجدے میں گیا یا نہیں، یعنی سجدہ کیا یا نہیں، اگر اسے رکوع کرنے کے بعد شک ہو تو ضروری ہے کہ شک کے حکم پر عمل کرے، یعنی اگر ابھی سجدے میں نہ گیا ہو تو رکوع کرے، اور اگر سجدے میں چلا گیا ہو تو شک کی پرواہ نہ کرے۔ مسئلہ نمبر 1196، جو شخص کسی مخصوص نماز مثلا ظہر کی نماز میں زیادہ شک کرتا ہو، اگر وہ کسی دوسری نماز مثلا عصر کی نماز میں شک کرے تو ضروری ہے کہ شک کے احکام پر عمل کرے۔ مسئلہ نمبر 1197، جو شخص کسی مخصوص جگہ پر نماز پڑھتے وقت زیادہ شک کرتا ہو، اگر وہ کسی دوسری جگہ نماز پڑھے اور اسے شک پیدا ہو تو ضروری ہے کہ شک کے احکام پر عمل کرے۔ یہ بہت سارے آسان سے مسائل ہیں۔ اس میں بتانا ہی چاہتے ہیں کہ اگر کوئی مخصوص نماز میں زیادہ شک کرتا ہو اور اسے دوسری نماز میں شک ہو تو اسے چاہیے کہ
شک کے احکام پہ عمل کرے۔ اگر اسی طرح کوئی مخصوص جگہ پہ نماز پڑھنے کی وجہ سے شک کرتا ہو، اگر وہ دوسری جگہ نماز پڑھ رہا ہو تو اسے چاہیے کہ شکیات نماز جو ہیں اس پہ عمل کرے۔ مسئلہ نمبر 1198، اگر کسی شخص کو اس بارے میں شک ہو کہ وہ کثیر الشک ہو گیا ہے یا نہیں، تو ضروری ہے کہ شک کے احکام پر عمل کرے، اور کثیر الشک شخص کو جب تک یقین نہ ہو جائے کہ وہ لوگوں کی عام حالت پر لوٹ آیا ہے، اپنے شک کی پرواہ نہ کرے۔ اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بہت زیادہ شک کرتا تھا، اب اسے یقین بھی نہیں ہے کہ وہ کثیر الشک ہوا ہے یا نہیں، یعنی اپنے شک کے بارے میں بھی شک کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں جو شک کے احکامات ہیں اس پہ عمل کرے۔ اور لیکن اگر کثیر الشک یہ جانتا ہو کہ وہ کثیر الشک ہو گیا ہے، تو جب تک اسے یقین نہ ہو جائے کہ وہ عام طور کی جو حالت ہوتی ہے، عام انسانوں کی جو حالت ہوتی ہے اس پہ لوٹ آیا ہے، اس وقت تک وہ شک کے احکامات پہ عمل کرے گا، کثیر الشک کے جو اعمال ہیں اس پہ عمل کرے گا، یعنی اپنے شک کی پرواہ نہیں کرے گا۔ مسئلہ نمبر 1199، اگر کثیر الشک شخص اگر کثیر الشک جو ہوتا ہے وہ شخص، تو ضروری ہے کہ اس رکن کو بجا لائے، اور اگر بعد کے رکن میں مشغول ہو گیا ہو تو اس کی نماز احتیاط کی بنا پر باطل ہے۔ مثلا اگر شک کرے کہ اگر رکوع کیا ہے یا نہیں، اور اس کے شک کی پرواہ نہ کرے اور دوسرے سجدے میں داخل ہو جائے، یا دوسرے سجدے سے پہلے یاد آئے کہ رکوع نہیں کیا تھا، تو ضروری ہے کہ رکوع کرے، اور اگر دوسرے سجدے کے بعد یاد آئے یا دوسرے سجدے کے دوران یاد آتا ہے تو احتیاط کی بنا پر اس کی نماز باطل ہے۔ اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بہت زیادہ شک کرتا ہے اور وہ رکن کے بارے میں شک کر رہا ہے کہ اس نے رکوع کیا تھا یا نہیں، اب وہ دوسرے رکن میں داخل ہو گیا، تو ایسی صورت میں اسے چاہیے کہ اگر وہ ابھی رکن میں داخل نہیں ہوا ہے تو ایسی صورت میں اسے چاہیے کہ جو پہلے والا رکن چھوٹا ہے اس کو انجام دے، لیکن اگر دوسرے رکن میں شامل ہو گیا ہے تو ایسی صورت میں اس کی احتیاط کی بنا پر رکن چھوٹنے کی وجہ سے نماز باطل ہو جائے گی۔ جیسا کہ رکن کے بارے میں بتایا گیا تھا، اگر جان بوجھ کے چھوٹ جائے یا بھولے سے چھوٹ جائے، دونوں صورتوں میں نماز باطل ہو جاتی ہے۔ مسئلہ نمبر 1200، جو شخص زیادہ شک کرتا ہو، اگر وہ شک کرے کہ کوئی ایسا عمل جو رکن نہ ہو انجام دیا ہے یا نہیں، اور اس شک کی پرواہ نہ کرے اور بعد میں اسے یاد آئے کہ وہ عمل انجام نہیں دیا، تو اگر انجام دینے کے مقام سے ابھی نہ گزرا ہو تو ضروری ہے کہ اسے انجام دے، اور اگر اس کے مقام سے گزر گیا ہو تو اس کی نماز صحیح ہے۔ مثلاً اگر شک کرے کہ الحمد پڑھی ہے یا نہیں، اور شک کی پرواہ نہ کرے مگر قنوت پڑھتے وقت اسے یاد آئے کہ الحمد نہیں پڑھی، تو ضروری ہے کہ الحمد پڑھے، اور اگر رکوع میں یاد آئے تو اس کی نماز صحیح ہے۔ اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کثیر الشک ہے اور وہ بھول گیا غیر رکن کے بارے میں شک کرتے ہوئے، اور اس نے اس شک کی پرواہ بھی نہیں کی، یعنی اس نے شک کیا کہ اس نے الحمد پڑھا ہے یا نہیں، اب وہ اپنے شک کی پرواہ نہ کرے اور وہ آگے بڑھ جائے، یعنی قنوت پڑھنے لگ جائے، تو اسے بعد میں قنوت میں یاد آ جائے کہ اس نے ابھی الحمد نہیں پڑھی، تو ایسی صورت میں اگر ابھی وہ رکن میں داخل نہ ہوا ہو، رکن یعنی رکوع، اگر وہ ابھی رکن میں داخل نہ ہوا ہو تو ایسی صورت میں اسے چاہیے کہ وہ سب سے پہلے الحمد پڑھے، اس کے بعد وہ قنوت پڑھے، کیونکہ اس نے ابھی جو چیز اس سے چھوٹی ہے، ظاہر ہے کہ وہ غیر رکن ہے لیکن اسے یاد آ گیا ہے، تو اس لیے ضروری ہے کہ پہلے الحمد پڑھے اور اس کے بعد قنوت پڑھ کے رکوع میں جائے۔ لیکن اگر اسے رکوع میں یاد آئے کہ اس نے الحمد نہیں پڑھا ہے تو ایسی صورت میں اپنے شک کی پرواہ نہیں کرے گا، یعنی اگر اسے یاد بھی آ جائے تو اپنے اس یاد آنے کو، یعنی اس نے بھولے سے الحمد چھوڑ دیا ہے، اس کی پرواہ نہیں کرے گا، اس کی نماز صحیح رہے گی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔